بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصوم جنۃ ما لم یخرقها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی ہے، اس میں رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب آدمی کا روزہ ہوتا ہے تو بطور ڈھال کے روزے میں آدمی برے کاموں سے بچتا ہے، نفس اور شیطان کے حملے سے بچتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزے دار کو نفس اور شیطان کے حملے سے بچائے گا، دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔ روزے کی حقیقت، روزہ کھانے پینے اور اپنی نفسانی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے رکنے کا نام ہے۔ ظاہری طور پر یہی بات ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رکا رہے صبح سے لے کر شام تک، اور اپنی نفسانی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے سے رکا رہے۔ ظاہری طور پر تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی کھائے پیے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے دیگر اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ ہو، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، دیگر اعضاء کا روزہ، زبان سے کسی کو غلط بات نہ کہے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے، غلط بات نہ سنے، اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف نہ جائے، اور اپنی آنکھ کی نظر کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بری بات اور برے کام سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، بری بات برا کام نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ میں دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ میں گالم گلوچ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہے، تو اس کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حالانکہ روزے کا جو مقصد ہے
وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ روزہ رکھ رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ ساری حرکات ہو رہی ہیں، تو اس سے روزے کا اس کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ آدمی کوشش کر رہا ہے صبح سے شام تک کھانا پینا جو کہ ایک حلال چیز ہے اس سے رک رہا ہے، جائز نفسانی خواہشات ہیں وہ حلال ہے اس کے لیے، اس سے رک رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک صبح سے شام تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، رک رہا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہیں، حرام خوری، گالم گلوچ، بری بات، یہ تو ویسے بھی ممنوع ہے، چاہے روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز ہیں، حرام ہے، ان سے بچنا ویسے بھی ضروری ہے۔ تو اب ایک آدمی ہے وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، حلال چیز سے رک رہا ہے، لیکن وہ حرام کام کا بھی ارتکاب ساتھ ساتھ میں کر رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اس کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ جب ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے تو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ فائدہ مند ہوگا اور اس کا ہماری ذات کے اوپر اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔